دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں پہلی بار قلم سے لکھنے کا آغاز کس نبی نے کیا تھا؟ اگر نہیں جانتے تو جان لے، اس عظیم نبی کا نام ادریس علیہ السلام تھا۔ ادریس علیہ السلام کا شمار اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبیوں میں ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں آپ کا ذکر اسماعیل علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کے ساتھ آیا ہے، مگر ان کے بارے میں تفصیل قرآن مجید میں بیان نہیں کی گئی، اس لیے ہمیں اس بارے میں مورخین کی رائے پر ہی انحصار کرنا پڑے گا۔ دوستو حضرت ادریس علیہ السلام کا نام مورخین نے ہینوک یا انوک بیان کیا ہے، مگر یہ اسرائیلی روایات ہے۔ ہم مسلمانوں کے نزدیک کیونکہ قرآن میں آپ کا نام ادریس بیان ہوا ہے، اس لیے یہی آپ کا اصل نام ہے۔ آپ کی پیدائش کی جگہ کے بارے میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے، تاہم زیادہ تر نے آپ کی جائے پیدائش بابل یعنی عراق لکھی ہے۔ آپ کے والد کا نام یارد اور والدہ کا نام برکھانہ تھا۔ مورخین کے مطابق آپ حضرت آدم علیہ السلام کے 500 برس بعد اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آپ نوح علیہ السلام کے پردادا تھے اور آپ کو شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے عہدے پر فائز کیا گیا تھا۔ دوستو آپ علیہ السلام کو نبوت ملنے کا قصہ بہت دلچسپ ہے، اور اس قصے کو حضرت امام جعفر سے منسوب کیا جاتا ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی۔ ایک دفعہ وہ بادشاہ اپنے گھوڑے پر شہر سے باہر کھیتوں کی سیر کر رہا تھا۔ اس نے وہاں ایک بہت زرخیز زمین والا کھیت دیکھا۔ وہ کھیت بادشاہ کو اتنا پسند آیا کہ اس نے اس کھیت کے مالک کو بلا کر کھیت کی قیمت دے کر خریدنے کی بات کی۔ دوستو اس کھیت کا مالک اللہ کا ایک نیک بندہ تھا اور بادشاہ کے مذہب کا مخالف بھی تھا۔ وہ اللہ کا بندہ کھیت سے اپنے بچوں کی روزی روٹی کماتا تھا، اس لیے اس نے کھیت کی زمین بیچنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ کو اس کا انکار بہت ناگوار گزرا۔ وہ چاہتا تو اسے وہیں قتل کروا سکتا تھا، مگر اس طرح اس کی رعایا اس کے خلاف ہو سکتی تھی، اس لیے وہ اس وقت وہاں سے واپس آ گیا۔ بادشاہ کی ایک بیوی تھی جو بہت حسین اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت عیار اور مکار بھی تھی۔ بادشاہ نے اس سے اس قید کے بارے میں مشورہ کیا تو اس کی بیوی بولی، آپ بادشاہ ہے، چاہتے تو اسے فوراً قتل کروا دیتے اور اس کی زمین پر قبضہ بھی کر لیتے، مگر اس طرح آپ کی رعایا کہے گی کہ بادشاہ نے انصاف نہیں کیا، اس لیے ہمیں ایسی چال چلنی ہوگی کہ سام بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ دوستو بادشاہ کی بیوی نے ایسے گواہوں کا بندوبست کیا جنہوں نے بادشاہ کے دربار میں کھیت کے مالک کے خلاف یہ گواہی دی کہ یہ شخص بادشاہ کے مذہب کو چھوڑ کر خدا پر ایمان لے آیا ہے اور ہمارے بزرگوں کے آتش پرستی کے مذہب کو چھوڑ چکا ہے۔ گواہوں کے بیان کے بعد بادشاہ کو روکنے والا کوئی نہ تھا۔ اس نے اللہ کے اس نیک بندے کو قتل کروا دیا اور اس کی زمین پر قبضہ کر لیا۔ دوستو یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز کیا اور انہیں حکم دیا کہ بادشاہ کے دربار میں جا کر کلمہ حق بلند کرے۔ دوستو کسی ظالم بادشاہ کے سامنے جا کر کلمہ حق بلند کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، جان جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، مگر خدا کے منتخب بندے کبھی جان جانے کا خوف نہیں کرتے۔ لہٰذا ادریس علیہ السلام نے بھی بادشاہ کے دربار میں جا کر بلا خوف و خطر توحید کی صدا بلند کر دی۔ آپ علیہ السلام کی دعوت سن کر بادشاہ غصے میں آ گیا اور کہا کہ میرے دربار سے نکل جاؤ، میں یہاں تمہیں قتل نہیں کروانا چاہتا، مگر یاد رکھنا میں تمہیں بعد میں ضرور قتل کروا دوں گا۔ ادریس علیہ السلام اپنی دعوت دے چکے تھے، اس لیے آپ وہاں سے چلے گئے۔ بادشاہ نے بعد میں اسی عورت کو دربار میں بلایا جس کے مشورے پر اس نے کھیت کی زمین کے مالک کو قتل کروایا تھا۔ اس کی عورت نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، ادریس کو قتل کرنے کا انتظام میں کروا دیتی ہوں۔ دوستو اس عورت نے ادریس علیہ السلام کو قتل کروانے کے لیے 40 آدمی روانہ کیے۔ وہ 40 آدمی وہاں پہنچے جہاں ادریس علیہ السلام اپنے رفقا کے ساتھ مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، مگر اس وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے، لہٰذا وہ 40 آدمی واپس چلے گئے۔ جب ادریس علیہ السلام وہاں آئے تو ان کے رفقا نے آپ کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور وہاں سے ہجرت کا مشورہ دیا۔ دوستو ادریس علیہ السلام نے ساتھیوں کا مشورہ قبول کر لیا اور اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ اس علاقے سے ہجرت کر گئے۔ تاہم جاتے جاتے ظالم بادشاہ اور اس کی عورت کے لیے بددعا بھی کر دی۔ آپ اپنے ساتھیوں سمیت مصر کے ایک زرخیز علاقے میں چلے گئے اور وہیں بس گئے۔ دوستو انبیاء علیہ السلام کسی کے لیے جلدی بددعا نہیں کرتے، اگر کرتے تو بارگاہ الہی میں اس کی قبولیت میں دیر نہیں لگتی۔ آپ کے جانے کے بعد اس بادشاہ کا انجام بہت عبرتناک ہوا۔ اس کا ملک قحط کا شکار ہو گیا اور بغاوت پھیل گئی۔ باغیوں نے بادشاہ کو قتل کر ڈالا اور اس کی عورت کا گوشت کاٹ کر کتوں کو کھلایا۔ دوستو مورخین کے مطابق ادریس علیہ السلام نے 365 برس کی عمر پائی تھی، تاہم آپ کا تعلق اتنے قدیم دور سے ہے کہ آج آپ کی مرکت کے بارے میں کچھ بھی وثوق سے نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ کے اس نبی کی قبر کہیں بھی ہو، بطور مسلمان ان کی نبوت پر ہمارا ایمان ہمیشہ رہے گا۔
تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی. ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ جب بھی کوئی ایسی انفارمیٹیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے. تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. خدا حافظ.